السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، مرشد اعظم رہبر کامل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت عنوان پر آپ احباب اکٹھے ہیں، اور مقصد رب کی رضا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور اس سے وابستگی، محبت، پیار، تعلق اور زندگی کو ان کی رہنمائی کے مطابق گزارنے کے لیے آپس میں مل بیٹھ کے کچھ سیکھنا، کچھ سکھانا، سمجھنا، پڑھنا، لینا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ پورا کرے، قبول فرمائے۔ میں ایک انتہائی اہم رہنمائی مرشد کے دین سے اور سیدنا حبیبنا و کریمنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے اپنے محدود وقت میں احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کافی ساری غلط فہمیاں، شکوک و شبہات وہ بھی دور ہوں گے، پراپوگنڈا جو کہ غلط اٹھایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی اپنی حقیقت کو پہنچے گا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اس موضوع کو کچھ سمجھ کے ایک سبق جو یاد کیا ہوا ہے اس کی یاد دہانی کی طرف بڑھیں گے۔ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ان پہ درود و سلام بھیجا جائے۔ اسلام پورے کا پورا عربی میں ہے، اور الحمدللہ یہ کسی اور زبان کا محتاج نہیں ہے سوائے ترجمانی کے، اور وہ بھی اس کی حاجت ہمیں ہے۔ اس کی ہر ٹرم، ہر اصطلاح وہ پیور عربی میں ہے۔ دنیا کی کوئی دوسری زبان اس کے معانی، مفاہیم اور مقاصد پورے ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اصل لفظ کی طرف نہ لوٹا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ یقینی خبر دی گئی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں نبی رحمت پر، پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پھر یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تمہارے ذمہ دو کام ہیں کہ آپ ان پہ صلات بھیجیں اور سلام بھیجیں جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ امت نے
اس آیت کو میرے محبوب کی زبان سے سنا، سمجھا، لیا، پڑھا اور عمل کیا، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتی رہے گی۔ ہم نے یہ معنی کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی درود بھیجو۔ درود کا لفظ فارسی کا ہے، اس کے جتنے بھی لغوی معانی لے آئیں وہ اس اصل مقصد کو پورا نہیں کرتے۔ آپ اس کا معنی تخت لے لیں، دو پھٹوں کا جوڑنا لے لیں، آپ کسی باہر کی چیز کو اندر لانے کا معنی لے لیں، اندرونی چیز کا پھیلاؤ استعمال لے لیں، لیکن وہ چس، وہ مزہ، وہ حقیقت، وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جو لفظ الصلاۃ میں ہے۔ الصلاۃ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا درود کیا ہے؟ کیا وہ بھی ہماری طرح یہی پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد؟ کیا فرشتے بھی اسی صیغے میں کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد؟ ہمیں جو حکم ہے مومنوں کو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ احباب گرامی، بڑے ہی مختصر وقت میں اختصار کے ساتھ سادہ انداز میں ان لفظوں کو سمجھیے۔ پہلے اس خبر کو لیجئے کہ تمہارا رب درود بھیجتا ہے، صلو، آپ بھی بھیجو، فرشتے بھیجتے ہیں، آپ بھی بھیجو۔ الصلاۃ، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود میرے نبی کے یاروں نے پوچھ لیا کہ محبوب سلام تو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ سلام بھیجو، جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے، آپ پہ صلاۃ کیسے بھیجیں؟ تو میرے بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صلاۃ کو اپنے لیے پسند فرمایا، مرشد نے وہ ارشاد فرما دیا۔ ساری دنیا نے مرضی کے صیغے بنائے، لفظ بنائے، ہم بھی بنا سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہر دن ہر نماز کے ساتھ ایک نئے صیغے میں ایک نیا درود پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دین ہے۔ آیت اتری، میرے نبی کے یاروں نے اپنے محبوب سے پوچھ لیا کہ محبوب آپ کو کون سا درود پسند ہے، آپ پہ کیسے بھیجیں؟ آپ نے درود ابراہیمی بتایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یاد رہے کہ یہاں لفظ ہیں اللہم صلی، دوسرے حصے میں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ آپ کی پسند تھی جسے آپ نے اپنے لیے پسند کیا، اصحاب نے اسے لے لیا، اور پھر جتنے بھی مواقع آئے آپ کی پسند کے مطابق آپ پہ صلاۃ بھیجی گئی۔ اب یہ درود کا لفظ وہ معنی تو نہیں دے سکتا۔ صلاۃ کیا ہے؟ ہماری صلاۃ، فرشتوں کی صلاۃ اور رب کی صلاۃ، ان تینوں کے معانی کو جب ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ معاملہ بڑا واضح ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محبوب کے لیے سب سے پہلے یہ اللہ سے طلب کریں، کیونکہ شان ایسی ہے، ہمیں حکم تھا تم درود بھیجو، اور محبوب سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ کام تم اللہ کے ذمہ لگا دو، جیسے شایان شان ہے وہ بھیج دے گا۔ جب مسلمانوں سے اور انسانوں سے صلاۃ کا مطالبہ ہے تو پھر ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایپلیکیشن دینا، درخواست دینا، التماس کرنا، اللہ سے مانگنا۔ کیا مانگنا؟ کہ نبی رحمت پر
اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یہ درخواست دینا، اللہ سے کہنا اللہم صلی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکتوں کی دعا مانگنا، التماس کرنا، التجا کرنا، اللہ سے گزارش کرنا اور اللہ سے استدعا کرنا اور دعا کرنا، یہ صلاۃ ہے۔ اور تیسری چیز سلام ساتھ مل جائے گا۔ تشہد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سکھایا اس کے جملوں پہ غور کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد بعد میں ہے، پہلے ہم تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، محبوب آپ کا جسم، آپ کا وجود، آپ کی جان، آپ کا اعزاز، آپ کا رتبہ، آپ کی نسل حسب نسب، آپ کی امت، آپ کا دین، سب کے اوپر سلامتیاں ہوں۔ السلام علیکہ ایہا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے، وحی کا ایک ایک علم، ساری دعوتیں، آیات، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے خصال، آپ کے معاملات جتنے بھی ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ نبی سلامتی کے محتاج ہیں۔ اللہ کا ایک صفاتی نام السلام ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، محبوب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ، یہ صلاۃ کا معنی اسی میں شامل ہے۔ نبی رحمت للعالمین ہے، مگر بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اے اللہ تیرے پیغمبر کو رحمتوں کی ضرورت، رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ رحمت بدستور جاری و ساری رہے۔ وبرکاتہ، اللہ تیری برکتیں تیرے محبوب پہ اتریں۔ لوگ مٹانا چاہتے ہیں، آپ برکتیں ڈال دیں۔ لوگ گھٹانا چاہتے ہیں، آپ بڑھا دیں۔ اللہ اتنا بڑھائیے، اتنا بڑھائیے کہ ساری دنیا مل کے بھی اس دین کا، ایمان کا، امت کا، میرے نبی کے پیاروں کا، یاروں کا وہ خاتمہ دیکھنا چاہیں، لیکن اللہ برکتیں ڈال دے۔ یہ تینوں معانی سلام کے اندر، تشہد کے اندر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے۔ وہی بنی، حدیث بنی، ہم تک پہنچی، اور پھر جب صیغہ صلاۃ میں کہا گیا تو اللہم صلی علی محمد، اللہ درود بھیج، اللہ رحمتیں بھیج، اللہم بارک علی محمد، اللہ برکتیں دے۔ تو پہلے سمجھیے کہ ہمارا صلاۃ کیا ہے، ہمارا سلام کیا ہے۔ ہم نے تین چیزیں اللہ سے محبوب کے لیے مانگتے رہنا ہے، ایپلیکیشن دیتے رہنا ہے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرے بندے میرے محبوب کے لیے، پیغمبر کے لیے مانگیں، کہیں، التماس کریں۔ اللہ سلامت رکھ، اللہ رحمتوں کا نزول فرما، اللہ برکتیں نازل فرما۔ اور فرشتوں کا درود کیا ہے کہ ان تینوں درخواستوں کو لے کے، تینوں درخواستوں کو لے کے اللہ کے حضور پیش ہونا۔ جب کوئی بولے تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ لکھیں، لکھ بھی جائیں، لکھی بھی جائیں۔ ان کا جو ریٹ ہے وہ لگایا جائے، ان کا جو اجر ہے وہ کھاتے میں ڈالا جائے، اور جب اس کی تحریر ہو جائے پھر اس کو باقاعدہ لے جایا جائے، پیش کیا جائے اور پہنچایا جائے۔ اور اللہ رب العزت کا صلاۃ کیا ہے کہ وہ پیغمبر کے اوپر سلامتیاں نازل فرمائیں، رحمتوں کا نزول جاری و ساری رکھیں، اور اپنے بندے کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ ان کو برکتوں سے نوازتے رہیں۔ تو یہ تینوں الگ الگ معانی مفسرین نے، اہل علم نے، محدثین نے، فقہا نے ذکر کیے ہیں۔ تو آپ کو شعور ہونا چاہیے کہ درود یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ پڑھ رہی ہے اور ایسے کر رہی ہے، اب درود کی یہ محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی نبی کو نبی رحمت بنایا، رحمتوں کا نزول اتارا، ساری دنیا دشمن بنی، اللہ نے حفاظتیں کر کے دکھائیں، ساری دنیا نے ابتر بولا اور کہا کہ ایسے ہے دشمن اکٹھے ہو گئے۔ میرے رب نے جواب دیے اور نبی کو اتنی برکت دی محبوب کو کہ آج پوری دنیا میں ان کی کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ فالوورز آج اسی ہستی کے ہیں کہ 2 ارب سے متجاوز لوگ اس نام کے اوپر قربان ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باقی رہ گیا لوگوں کا یہ شبہ کہ اہل الحدیث مرشد اعظم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجتے، تو میرے بھائیو اللہ کا شکر ہے ہم جس طرح آپ نے دیا اسی طرح بھیجتے ہیں، جس ورائٹی میں دیا اسی ورائٹی میں بھیجتے ہیں، جس کوالٹی میں دیا ہم کوالٹی میں فرق نہیں آنے دیتے، اور جس وقت دیا ہم اسی وقت کو مد نظر رکھ کے ہم ترتیب بھی نہیں بدلتے۔ دو مثالیں اور یا سلام۔ پہلی چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری حدیث ہے، آپ کے سامنے اذان ہوتی رہی، اور جب جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عبداللہ ابن ام مکتوم یہ اذان کہتے جو تین مشہور ہیں، چوتھے صحابی بھی، اس اذان کو آپ کے سامنے جب کہا گیا، اگر دین یہی ہوتا اور یہ ادب اور احترام ہوتا تو میرے نبی کے یار کبھی اس سے احترام میں کمی نہ آنے دیتے، اور اگر آنے بھی لگی تھی تو محبوب بول پڑتے بھئی اذان بعد میں شروع کرنا، پہلے میرے پہ درود بھیجو۔ اور یہ جو مروجہ الفاظ ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ، میرے پیمبر پورے عرب کے امام، سارے عرب سے بڑھ کے فصیح اہل علم، آسمان سے وحی آتی تھی، لفظ اتار دیے جاتے، جملے بنا دیے جاتے۔ میرے بھائیو درود کسی نے بنایا ہو، لفظ مہنگے لگائے ہوں، ادب بڑا اس میں ڈالا ہو، محبتوں کی انتہا کر دی ہو، مگر میرے پیمبر کی تقریری حدیث کیا ہے کہ ڈائریکٹ پہلے اذان کہی جائے اور آغاز اللہ اکبر سے کیا جائے۔ حضرات ساری دنیا نے کسی نہ کسی شکل میں متاثر ہو کے تبدیلیاں کی، اللہ جزا دے اہل الحدیث کو، انہوں نے آذان کے آغاز کو ویسا ہی رکھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اور جب اذان ہو گئی تو پھر کیا ہے۔ اور دیکھیے یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کیا تبھی اسی وقت درود پڑھا جائے گا؟ تذکرہ ہے، محبوب نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور میرے پہ درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔ لیکن ان مواقع کو مستثنا کیجئے، آپ نے خود کہا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، مؤذن جب اذان کہے، وہ جناب بلال ہوں، عبداللہ ابن ام مکتوم ہوں، ابو محذورہ ہوں، کل کا کوئی بزرگ ہو، آج موجودہ کوئی زندہ انسان ہو، آپ نے کہا جب اذان کہے تو ویسے کہو جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ محبوب اشہد ان محمد رسول اللہ ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، یہاں درود پڑھیں آپ کا نام آیا ہے، یا ویسے کہیں جیسے کہنا ہے؟ کہا بالکل سیم کہو جیسے اس نے کہا ہے۔ حی علی الصلاۃ پہ آئے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، جو ہستی حی علی الصلاۃ پہ لا حول ولا قوت الا باللہ بتا سکتی ہے، اگر یہاں درود ایسے ضروری ہوتا میرے محبوب کہتے کہ نہیں پہلے بھی پڑھ لو، یہاں میرا نام آئے گا پھر بھی پڑھ لو، بلکہ آپ نے ایسے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جب اذان سے فارغ ہو جاؤ تو پھر میرے اوپر درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد۔ میرے لیے وسیلے کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا۔ یہ ہے تیرے پیمبر کی تربیت، جن پہ درود اتارا گیا، جن پہ قرآن اتارا گیا، درود کی آیات اتاری گئی، اسی ہستی نے جو رہنمائی فرمائی ہے اسی کے مطابق اذان میں جب نام آئے گا محمد تب درود نہیں پڑھا جائے گا، نہ مؤذن پڑھے گا نہ سننے والا پڑھے گا، دونوں انہی لفظوں کو دہرائے گا، اور جب اذان ختم ہو جائے گی تو پھر جب درود پڑھا جائے گا تو اس نام کے جتنے تقاضے، جتنی محبتیں، جتنے ادب، جتنے احترام تھے وہ اللہ رب العزت اس صلاۃ اور اس درود کے ذریعے پورے کر دیں گے۔ بھائیو یہی معاملہ نماز کا ہے۔ نماز میں آپ نے تلاوت کی ہے،
تلاوت میں اسم محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں رک کے درود پڑھوں؟ نہیں، میرے محبوب کی یہ سنت نہیں ہے، اصحاب کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی کی رہنمائی کیا ہے کہ جب بھی یہ نماز میں آئے گا، جہاں جہاں آئے گا، آپ جب تشہد میں بیٹھیں گے اور وہاں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو پہلے جتنی مرتبہ بھی میرے محبوب کا نام آیا ہے، ہم الحمدللہ اس نام کے ادب کے تقاضے، احترام، میرے پیمبر کے حقوق اور درود اور صلاۃ اور سلام کے حقوق جو ہیں وہ یہاں مکمل ہو جائیں گے، وگرنہ بذات خود جب درود کے اندر آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو پھر تو یہ ایک سرکل اور دائرہ ہی رہے کہ جب جب محمد آئے پھر درود، ایسے نہیں ہے۔ میرے نبی نے نام بھی بتایا، کام بھی بتایا، طریقہ بھی بتایا، سلیقہ بھی بتایا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اس لیے الحمدللہ اگر ہم شروع میں درود نہیں پڑھ رہے تو پیغمبر کا عمل سمجھ کے، مرشد کا ارشاد سمجھ کے، آپ کی رہنمائی سمجھ کے، دین کامل سمجھ کے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا سمجھ کے، باقی رہ گئے اس کے معانی۔ الحمدللہ ہم صدا التماس کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں، اپلیکیشنز دیتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں، فرشتے ان کو لکھتے ہیں، لکھ کے ان کے معانی اٹھاتے ہیں اور لے کے رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں، ان کے اجر لکھ دیے جاتے ہیں، 10 رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، 10 درجے بلند ہونے لگتے ہیں، 10 گناہ معاف ہونے لگتے ہیں۔ اللہ میرے محبوب پہ جو ہے اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا اور سلامتیوں کا نزول لگاتار جو ہے وہ جاری و ساری رکھتے ہیں۔ اور یہ اعزاز ہے میرے محبوب کا کہ 24 گھنٹوں میں کوئی پل ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جب میرے اور آپ کے محبوب پہ درود بھیجا نہیں جا رہا۔ اور یہ وہ مسنون ہے، وہ پسندیدہ ہے جو میرے محبوب نے اپنے لیے پسند فرمایا۔ باقی لوگوں نے اپنے اپنے درود بنائے اور اس میں اپنے سیغے شامل کیے، وہ ان کو مبارک۔ الحمدللہ ہم نے جس طرح اپنے والدین کی پسند پہ، ان کے کپڑے پسند کے، بیوی کے جو ہے وہ پوشاکیں پسند کی، بچوں کے جوتے اور بستے اور بیگ پسند کے لے کر کے دیتے ہیں، ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز میں اپنی مرضیاں شامل کر کے، اپنی طرف سے اضافے کر کے کچھ نہیں دیتے، بلکہ ہم سب سے پہلے پتہ کرتے ہیں کہ محبوب کس چیز کو پسند فرماتے تھے، آپ نے مسنون کیا دیا ہے، آپ نے وحی کی زبان سے کیا عنایت فرمایا ہے جو آپ نے دے دیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ الحمدللہ اس آرڈر کے تحت ہم نے اس کو پکڑ بھی لیا، لے بھی لیا، عمل بھی کیا، دعوت بھی دی، میسج بھی دیا۔ ہم لوگوں کی طرح گھبرانے والے نہیں کہ زمانہ جس چال چل رہا تھا، جدھر کی ہوا تھی ہم بھی ادھر ہو جائیں۔ ہم نے الحمدللہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا، وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ ہم دعاؤں کے اسی طرح درودوں کے منکر نہیں، بلکہ ہم ان بدعات کے، ان جدتوں کے، ان من مرضیوں کے کہ جو اپنی پسند کو ترجیح دیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یا خود کو آپ سے بڑا عالم سمجھ کے کہتے ہیں کہ نہیں جناب وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اچھا یہ ہے۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو، وحی کو، قرآن و حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے الحمدللہ پڑھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں، جوانوں، بزرگوں کو، مردوں عورتوں کو یہ سکھا رکھا ہے، اور یہی وطیرہ تھا میرے نبی کے یاروں کا اور اہل بیت کا، جو کل کے صحابیوں کا درود تھا، آج الحمدللہ وہ وہابیوں کا ہے، اور انہی جگہوں پہ ہے جہاں میرے محبوب نے کہا ہے جہاں دیا ہے، جہاں نہیں دیا ساری دنیا بھی ٹل لگا لے، ہم وہ چیز لاتے نہیں ہیں، اور جہاں میرے محبوب عطا کر دیں، عنایت فرما دیں، نشاندہی کر دیں، ساری دنیا بھی روکے تو ہم وہاں سے رکنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سدا آباد رکھے اہل الحدیث کو، ان کے اس خالص اور عقیدے کو، اور ان کے پیور اس ایمان اور منہج کو، اور اس اسلام کو، اور اس دینی خدمات کو، اور دعوت اور پیام کو جو کتاب و سنت اور وحی پہ مبنی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔